السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے واقعات سنیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 میں فرماتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرمایا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب کہ اس نے اپنے رب سے خفیہ خفیہ دعا کی: اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے، ان کی ورثہ اور رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کی بیوی کا بانجھ پن بھی دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی: اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ اور میں خود بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وعدہ اسی طرح اس سے پہلے ہو چکا۔ تیرے رب نے یہ فرما دیا ہے، مجھ پر یہ بالکل آسان ہے، اور اس سے پہلے میں تجھ کو بھی پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس پر زکریا علیہ السلام نے عرض کی، کہنے لگے: میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ یعنی زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس سے میں سمجھ جاؤں کہ یہ بچہ بنی اسرائیل پر ظاہر ہوگا، تاکہ بنی اسرائیل کو بھی اس کی فضیلت اور اہمیت کا علم ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود 3 راتوں تک کسی شخص سے بھی بول نہیں سکے گا۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تو کہہ نہیں سکتے تھے، البتہ اپنے ذکر میں صبح و شام مصروف رہتے، اور یہ نشانی تھی اس بات کی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 11 میں فرماتے ہیں: اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 39 میں فرماتے ہیں: پس فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار اور عورتوں سے بے رغبت اور نبی ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ انسان کتنا بھی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ سے اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹوں کی نسبتوں سے پاک ہے، لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ آدمی سے ایسے امور صادر ہوتا ہوا دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، تو رعب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے، یا اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کا شریک ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے، جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے،
اور یہ امور اللہ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہیں جس طرح دوسری مخلوق۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اور بہت جلد یحییٰ نامی لڑکا پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ کلمت اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ جو ہی بڑے ہوئے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پہنچا کہ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوعمری میں ہی حکمت اور دانائی عطا فرما دی تھی۔ تفاسیر میں ہے کہ بچوں نے کہا یحییٰ علیہ السلام سے کہ آؤ کھیلیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 5 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 13 تا 15 میں ان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن سے ہی دانائی عطا فرمائی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی۔ وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف 6 ماہ بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی زکریا علیہ السلام کی دعا کے 6 ماہ بعد ہی مریم علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تاکہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا کریں۔ گو کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد زکریا علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ اس وقت ایک ظالم شخص ان پر حکمران تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بیٹی یعنی اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور ان کے مذہب میں بھی یہ حرام تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ لیا، اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا چرچا ہو چکا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد انہوں نے چچا اور بھتیجے کی شادی کو حرام قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ اور اس لڑکی کو ان کا یہ فیصلہ اور فتویٰ بہت برا لگا۔ اس لڑکی نے کہا بادشاہ سے کہ تم حضرت یحییٰ کو قتل کروا دو، اس کے بعد ہی ہماری شادی ممکن ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا، اور وہ یحییٰ علیہ السلام اس وقت محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس ظالم بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے نکاح کر لیا۔ کچھ عرصے میں انہوں نے حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس دور کے 2 نبی شہید کر دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے۔ آپ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی قرار پا چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث اسراء کے تحت سیدنا زکریا علیہ السلام کے ذکر میں یہ روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ دونوں موجود ہیں، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، پھر دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور ہمارے نیک نبی۔ زکریا علیہ السلام کے تذکرے میں آ چکا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ اس لیے حدیث معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، اسی رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ بدبخت اور شقی کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کرے جو نہ کسی کو ستاتی ہو، نہ کسی کی مال و دولت پر نظر رکھتی ہو، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی طمع اور اجرت کے اس کی زندگی قوم کی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے وقف ہو چکی ہو۔ اقوام عالم میں صرف یہودی ایک ایسی قوم ہے جس نے ایسے پاکیزہ نفوس کو بے تحاشا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ انسان کو کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کو پاس نہیں آنے دینا چاہیے۔
اللہ سے مایوس ہو جانا یہ تو کفر ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ساری زندگی نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے، لیکن انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن ظن کی وجہ سے اور ان کے مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کی بدولت اللہ پاک نے ان کو وارث عطا فرمایا۔ اسباب کی دنیا میں ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ 100 سال کی عمر پا چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، مگر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب بڑھانے والا ہے۔ تو جب انسان کو کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو تو وہ اسباب پر سے نظر ہٹا کر مسبب الاسباب، اسباب کے بنانے والے پر نظر رکھے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جیسے کہ اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنانے پہ قادر ہے۔ تو ہم ہر مصیبت، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے ہی مانگیں، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے سچے اور قرآنی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔